أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري. محترم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اس مبارک مجلس میں اکٹھا فرمایا ہے۔ مجلس کی ابتدا میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور ہمارے اس حاضری میں اخلاص پیدا فرما کہ ہم جو کچھ سمجھیں سنت کے مطابق جیسا بھی ہو، طریقہ جو ہمیں نیا پتہ چلے یا پہلے سے پتہ ہو، سنت کے مطابق ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا درس نہیں ہے، پیٹرن نیا ہے، طریقہ نیا ہے، ورنہ نماز کا طریقہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ میں نے خود یہاں پر پروگرام کیا تھا اسی مسجد کے اندر، اور نماز کا طریقہ یہاں پر ایکسپلین کیا گیا تھا، واضح کیا گیا تھا، لیکن بار بار اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے کہ نماز کا طریقہ درست کیا جانا چاہیے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سن کر کے اس کو دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آج ہمیں اس مقصد سے بیٹھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر کے اٹھیں گے اور ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں نا، انشاءاللہ یہاں سے ابتدا کریں گے ہم اس کی نماز محمدی کا صحیح طریقہ۔ یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، نماز محمدی۔ یہ اصل نماز ہے، ورنہ دنیا میں یا مارکیٹ میں بہت ساری نمازیں ہیں۔ نماز حنفی بھی ہے، نماز شافعی بھی ہے، نماز حنبلی بھی ہے، نماز مالکی بھی ہے۔ ان ائمہ کرام کا ہم احترام کرتے ہیں، ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اور انہی کی کتابوں کے ذریعے سے مسائل کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب کی جو سوئی ہے یا زندگی کی جو لکیر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ کر کے رک جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو۔ تو علماء کی جو اطاعت ہے وہ رسول اور اللہ کی اطاعت کے بعد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں علماء کی اطاعت ہے۔ تو لہذا ہم ان ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور ان سے ہم مسائل بھی سیکھتے ہیں، لیکن جہاں کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات ہو تو ہم سب کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ اسی آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا اختلاف کسی چیز میں ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ آپ دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ کئی طرح کی نمازیں ہیں، اختلاف ہے نماز کے طریقے میں، تو اب ہمارا فریضہ یہ بننا چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں۔ یعنی اگر کسی ایک مسئلے میں چاہے نماز کا طریقہ ہو چاہے کوئی اور طریقہ اختلاف ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا الگ قول ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کا الگ قول، اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ اگر حدیث صحیح آپ کو مل جاتی ہے تو ائمہ کے احترام کے ساتھ حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مقصد سے یہاں پر بیٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں گے۔ میں نے یہاں پر ایک آیت کوٹ کیا ہے، آپ اگر دیکھ سکیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ نماز قائم کرو، کس لیے؟ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ یہاں سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ کس کی یاد ہے؟ اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے ذکر کے لیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح طریقے پر ہونی چاہیے۔ آپ دنیا میں اگر کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس کے جو ملاقات کے جتنے اصول ہیں
جتنے ضوابط ہیں آپ سارے اصول اور ضوابط کو پرفیکٹ انجام دے کر کے جاتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین کپڑا پہن کر کے جانا چاہتے ہیں. آپ کو اس نے وقت دیا ہے کہ 8 بجے میرے گھر پہ حاضر ہونا ہے, آپ 8 بجے پہنچتے ہیں. کوئی بڑا آدمی اگر آپ کو بلایا ہوا ہو, آپ اس سے 1 منٹ لیٹ ہونا نہیں چاہتے, وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو جس نشست پر, جس سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا ہے, بڑے ادب, بڑے مینر کے ساتھ اور بڑی تہذیب کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک انسان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور بسا اوقات کیا اکثر و بیشتر وہ انسان کافر ہے. اس کا احترام تو ہے انسان ہونے کے ناحیے سے, لیکن وہ کافر ہیں. ہم اس کے لیے اتنی ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے ہیں, اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے آتے ہیں, تو پھر ہم ان طریقوں کا خیال نہیں رکھتے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نماز کو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے قائم کیجئے. اس میں بڑی نصیحت ہے کہ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, معمولی عبادت نہیں ہے, اللہ کی یاد کے لیے ہے. لہذا اس کو اس کا پورا مقام اور اس کو اس کی پوری اہمیت دینی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں ہم. اس سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. نماز کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بھی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے, ورنہ آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیا جائے لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ تو ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور بار بار اس چیز کی طرف تنبیہ کی جاتی ہے. ہم یہ سمجھیں کہ فرض ہے ہمارے اوپر, واجب ہے. آپ جیسے ڈیلی جاتے ہیں نا روٹین کے حساب سے اپنے آفس کو فرض سمجھتے ہیں, آپ کسی دکان پر کام کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں آپ فرض سمجھتے ہیں, آپ تاخیر نہیں پسند کرتے, آپ وقت پورا وہاں پر ادا کر کے آپ وہاں سے آتے ہیں. آپ ڈیلی روٹین میں آپ دنیا کمانے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے قریب کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز دی ہے, تو پھر اس سے ہم دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ فرض ہے, کمپلسری ہے, چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہوں یہ ہمارے لیے پڑھنا ہے, اور اس میں کسی بھی حالت میں چھٹکارا نہیں ہو. سفر ہے, حضر ہے, کچھ بھی ہے, بیمار ہیں آپ, صحت مند ہیں, پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے آپ کی سلائیڈ میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ اے لوگوں نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ حکم ہے. اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے وہ واجب کے درجے میں رہتا ہے, فرض ہے. اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, آپ کو پڑھنا ہے, کسی بھی حالت میں آپ رہیں. اور یہ اقیم الصلاۃ کا لفظ یہ سورہ بقرہ کی صرف آیت نمبر 43 میں نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کا لفظ 10 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. لیکن ہم مسلمان اس اللہ رب العالمین کے اس حکم پر اس طرح سے عمل پیرا نہیں ہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے فرض ہے. حدیث نبوی میں نے یہاں پر کوڈ کی ہے کہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ, اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, کلمہ توحید, کلمہ توحید سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ذکر کیا گیا اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, سب سے پہلا عمل. یہ اسلام یعنی مسلمان کی آئیڈینٹی ہے, ایک شناخت ہے مسلمان کی. نماز کے بغیر کسی مسلمان کی پہچان ہی نہیں. کوئی نماز نہ پڑھتا وہ مسلمان ہو, وہ دعوے کر رہا ہے, وہ حقیقت میں مسلمان ہے. تو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرنا, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکوٰۃ دینا, وَالْحَجِّ, حج کرنا, وَصَوْمِ رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ 5 بنیادیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں, جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے, حدیث نمبر 8 ہے, اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے جس میں اس کا نمبر 16 ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین ہمیں کرتے رہنا چاہیے. آگے ہم پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے. کوئی بھی کام ہم انجام دیں تو اس کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کیوں. اور یہ کیوں جو سوال ہے نا, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ کیوں, یہ جو سوال ہے یہ ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے, اعتماد پیدا کرتا ہے. میں بار بار اپنے درس میں یہ بولتا ہوں کہ جو اسلام کے احکام ہیں ان احکام پر عمل کرتے ہوئے آپ کے یہاں اعتماد ہونا چاہیے.
آپ کسی شخص کی ملامت کا خوف نہ کریں. کوئی بھی ملامت کرنے والا ہو، کوئی کچھ بھی بولنے والا ہو، آپ کے اندر اگر خود اعتمادی ہے تو کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے عمل سے روک نہیں سکتا. تو یہ کب ہوگا، یہ خود اعتمادی پیدا کب ہوگی؟ جب آپ سوال کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے، علماء سے سوال کریں، کیوں میں یہ کام کروں، کیا فائدہ مجھے ہونے والا ہے. آپ کو جب فائدے پتہ چلیں گے تو آپ اس عمل کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں گے. تو یہ سوال ہے کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے. بہت سارے جوابات ہیں، لیکن میں نے 3 اہم جوابات یہاں پر ذکر کیے ہیں. اگلی سلائڈس میں آپ اس کا ملاحظہ کریں گے. سب سے پہلا جواب یہ کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. صاف سیدھی بات. نماز کون نہیں پڑھ سکتا؟ کافر نہیں پڑھ سکتا. نماز کون نہیں پڑھتا؟ یہودی نہیں پڑھتا، یعنی اسلام کے طریقے کے مطابق نماز. نماز کون نہیں پڑھتا؟ عیسائی نہیں پڑھتے. نماز کون نہیں پڑھتا؟ مجوسی نہیں پڑھتا. نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایتھیسٹ، ملحد، ہٹ دھرم انسان نہیں پڑھتا. نماز کون نہیں پڑھتا؟ جو اللہ رب العالمین کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ نماز نہیں پڑھتا. اب اگر میں یہ سوال اپنے آپ سے کروں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تمہارے یہاں کیا وجہ ہے، تو پھر یا تو میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ذکر کروں، اس فہرست میں جو میں نے ابھی ذکر کیا، اور کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس فہرست میں شمار کرے. عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی، صابیوں کی، ملحدوں کی، ان کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. لہذا اپنے آپ کو اگر ہم مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو نماز پڑھنا فرض ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ سب سے پہلا جواب ہے اور سب سے بہتر جواب ہے اگر اس پر ہم غور و فکر کریں تو. اس کے تعلق سے ایک حدیث میں نے ذکر کی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو شخص ہماری نماز کی طرح سے نماز پڑھتا ہے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھتا ہے، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ سمجھتا ہے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہے، اس کو حلال سمجھتا ہے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو یہ مسلمان ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن اگر آپ کو چاہیے، مسلمان کہتے کس کو ہیں، یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں. فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، یہ مسلمان ہے اصل میں. الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جس کو اللہ رب العالمین کا وعدہ حاصل رہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ حاصل رہتا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے حفاظت ہوتی ہے اس شخص کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جان کی، مال کی حفاظت کی ضمانت دی، تو یہ وہ مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تخفر اللہ فی ذمته، لہذا اللہ رب العالمین نے جو عہد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ضمانت دی ہے، اس ضمانت میں اللہ رب العالمین کے آڑے مت آؤ. یعنی ایک مسلمان ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو ہمارا ذبیحہ کھانا حلال سمجھتا ہے، جو ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھتا ہے، تو اب ایسے مسلمان کو گالی دے کر، اس کو برا بھلا کہہ کر، اس کو مار پیٹ کر کے، اس کو قتل کر کے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے وعدے میں گھسپیٹ کرنے کی یا مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو. وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، اللہ کی حفاظت اس کو شامل ہے، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت شامل ہے. اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو وہ بدلہ لے نہ لے، اللہ رب العالمین ضرور اس کا بدلہ لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میں اس سے بدلہ لوں گا. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی سے مراد یہی مسلمان جو اپنے فرائض پر پابند رہتا ہے، جو حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے. تو یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور نماز مسلمانوں پر فرض ہے، تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. لہذا یہ ہمارا پہلا جواب ہے کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز مومن کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کھڑے ہو کر کے دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہوں. گناہ صغیرہ تو ہر شخص سے ہوتے ہی ہیں، گناہ کبیرہ بھی آج کے دور میں ہر شخص سے ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہمارے اوپر گناہوں کا بار بہت زیادہ ہے، اور یہ اگر گناہوں کا بار ہو اور کل قیامت کے دن اگر ترازو میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر ہماری جو کامیابی ہے وہ کامیابی رک جائے گی، ہم وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ جو نمازیں ہیں ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، انسان ہے، آپ سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. آپ عصر کی نماز آ کر کے پڑھ لیجئے، اس میں آپ وضو کریں گے،
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ عبادت کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، جو چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے ہیں ظہر سے عصر کے درمیان اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، مغرب میں پھر آئے آپ، عصر کے بعد آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، پھر غلطیاں ہوئیں اور ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں۔ مغرب میں آئے، وضو کیے، نماز پڑھے، پھر آپ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے پاکی اور صفائی چاہیے، اور ہمیشہ چاہیے، کیونکہ گناہ ہمیشہ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ یہاں پر حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول فی ذلک یبقی من درنہ شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، ایک بات بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے میں کوئی نہر ہو، کوئی دریا ہو، کوئی ریور ہو، پانی کا کوئی چاہے تالاب ہی ہو، بہہ رہی ہو، یغتسل فیہ کل یوم، اس میں وہ ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم میں میل کچیل کا کچھ بھی ایک ذرہ بھی باقی رہ جائے گا؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر میل کچیل کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا، بالکل صاف ستھرا رہے گا۔ ہم 1 مرتبہ نہاتے ہیں ڈیلی، ہمارا جسم پاک صاف رہتا ہے، اگر 5 مرتبہ نہائیں گے تو کتنی صفائی ہوگی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، تو یہ 5 نمازوں کی مثال ہیں، اللہ رب العالمین اس طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو 5 نمازیں پڑھنا گویا کہ 5 مرتبہ نہر میں جا کر کے غسل کر کے آنے کے برابر ہے، 5 مرتبہ اپنے جسم کو رگڑ کر کے صاف کرنے کے برابر ہے۔ تو جس طرح سے ہمارا جسم میل کچیل سے نہانے کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اس لیے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 528 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 667 ہے، 667 ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، ہم اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں ہم نماز پڑھیں؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور یہاں پر جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ تصویر دنیا کی تصویر ہے، وہ آگ کی تصویر ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اب دنیا کی آگ جتنی بھی زیادہ آپ گرم کر سکتے ہیں آپ گرم کر لیں، جتنا بھی آپ گرم کریں گے اس سے بھی 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن قریب کرنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو ان چیزوں سے قریب کرنے کے لیے اس طرح کے تصویریں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ شدت کیا ہوگی، وہ خطرناکی کیا ہوگی۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ روایت ہے، حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 413 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لے گا وہ اس کی نماز ہے، کیونکہ نماز ہی ہمارے نیک اعمال میں سب سے زیادہ انجام دیا جانے والا عمل ہے۔ ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں لیکن رمضان میں رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، سال میں ایک بار کر لیے یا زندگی میں ایک بار کر لیے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن وہ بھی سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے، لیکن نماز دن میں ڈیلی 5 مرتبہ آپ کو اس کو انجام دے رہا ہے۔ تو جس طرح سے اس عمل کی کثرت ہے اسی طرح سے اس عمل کو اہمیت بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ اصل ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سکسیس اس کو حاصل ہو گیا، کامیابی وہیں سے حاصل ہوگی اس کو، نماز کا معاملہ اگر اس کا درست ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فقد خواب و خسر، لیکن اگر نماز کا معاملہ اگر اچھا نہیں رہا، نماز کا معاملہ خراب رہا تو پھر آگے کے جو مرحلے آ رہے ہیں وہ مرحلے اور زیادہ شدید ہونے والے ہیں اور زیادہ سخت ہونے والے ہیں۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ہم سب کا ایمان ہے آخرت کے دن پر،
ہم سب کا ایمان ہے قیامت کے دن پر. اگر قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں ہوتا تو ہم اس مجلس میں اکٹھا نہیں ہوتے. قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے یہاں پر جمع نہیں ہوتے. ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر. اس لیے اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر اس دن کے لیے ہمیں صحیح طور پر تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. یہاں پر تمہیدی بات میں آخری جو یہ سلائیڈ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام. ہم نے شروع میں دیکھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد ہم نے یہ سوال رکھا کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور مختصر طور پر اس کی چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. یہاں پر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا کل قیامت کے دن انجام کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے اس میں پڑھا پہلی والی حدیث میں کہ فقد خاب و خسر، وہ ناکام ہو جائے گا. یہاں پر اور وضاحت کے ساتھ ہے. ایک آیت اور ایک حدیث میں نے یہاں پر ذکر کی ہے. آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 59. اللہ رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. اور سورہ مریم میں آپ جانتے ہیں کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. پھر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی بات آئی. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی بات آئی. اور اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. اور ان انبیاء کرام کے ذکر کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا. یہ جو 59 آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، فخلف من بعدهم خلف. ان انبیاء کرام کے بعد ایسے کم بخت لوگ پیدا ہوئے. ان انبیاء کرام کے بعد ایسے کم بخت لوگ پیدا ہوئے. میں اپنی طرف سے کم بخت کا اضافہ نہیں کر رہا ہوں، خلفن کا ترجمہ یہاں پر کم بخت ہی کیا جائے کہ ایسے بیکار قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا. اب بیکار یا کم بخت کس کو کہا قرآن نے؟ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. دو صفتیں جن کے اندر پیدا پائی جائیں. پہلی صفت اضاعوا الصلاة، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. دیکھیں انبیاء کرام کے بالمقابل یعنی انبیاء کرام کی مخالفت میں کس کو ذکر کیا گیا؟ نماز نہ پڑھنے والوں کو. بہت بڑی کھڑکی بند کر دیں. بہت بڑی شدید چیز ہے یہ کہ انبیاء کرام کے مخالفین میں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اضاعوا الصلاة، جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشهوات، دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ واتبعوا الشهوات، کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی. ہمیشہ اپنی نفس پرستی میں رہیں. جو من آیا وہ کیا، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، کتاب کیا کہہ رہی ہے، سنت میں کیا ہے، اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اپنی خواہشات کی اتباع وہ کرتے چلا جا رہا. ایسا شخص جو ہے وہ انبیاء کرام کے مخالف ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کو خلفن کہا ہے. خلفن کا مطلب بعد میں آنے والے سب سے بدترین لوگ، برے قسم کے لوگ. فسوف یلقون غیا، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ غی میں داخل ہوں. یہ لوگ غی میں داخل ہوں گے. اور غی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام ہے. تو یہاں بڑی شدید تاکید آئی ہے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم ان انبیاء کرام کے مخالف ہیں. ان انبیاء کرام سے ہم محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں. ان انبیاء کرام کا جب ذکر آتا ہے حش کر جاتے ہیں. یحییٰ، زکریا، عیسیٰ بہت اچھے سے سنتے ہیں. ہم انبیاء کرام کے اوپر سیریز گزری. وہ انبیاء کرام کی سیریز شروع کیوں کی گئی تھی؟ آپ لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے کہ ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں جاننا ہے. لیکن جاننا ہے صرف جاننے کی حد تک یا عمل کی حد تک، یہ سوال کرنا چاہیے. تو انبیاء کرام کے مخالف بننا ہے یا انبیاء کرام کے موافق بننا ہے؟ موافق بننا ہے تو نمازوں کی حفاظت کرنا ہے. مخالف بننا ہے تو نمازوں کو ضائع کریں گے تو یہ مخالفت ہے. اسی طرح سے سنن دارمی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2763 ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا. فقال، آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، کانت له نورا وبرہانا ونجاتا من النار یوم القیامہ، تو یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ثابت ہوگی، روشنی ثابت ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ جب پل صراط کے اوپر سے جب گزرنا ہوگا تو پل صراط سے پہلے ایک سخت قسم کی تاریکی ہوگی، اور اس تاریکی کو جو پار کرے گا وہ پل صراط میں پہنچے گا. اور اس تاریکی کو پار کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا. تو پل صراط میں گزرنے والے جتنے بھی ہوں گے وہ اہل ایمان ہی ہوں گے، مسلمان ہوں گے.
لیکن پل صراط پر پہنچنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک بڑا مرحلہ ہے. لوگ پل صراط کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، وہی بڑا شدید ہے. لیکن میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کا جو مرحلہ نا وہ اور زیادہ شدید ہے. تفصیل کی یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل بیان کرتا. سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اتنی تاریکی ہوگی، اتنا اندھیرا ہوگا کہ انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائے گا. ڈرے گا وہ کہ کیسے میں ایک قدم آگے بڑھاؤں. آپ تاریکی میں رہتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس سڑک پر ڈیلی چل رہے ہو نا، اس سڑک پر بھی اگر تاریکی آ جائے تو انسان اپنے پیر کو بچاتے ہوئے چلتا ہے، کہیں گڈھے میں نہ گر جاؤں، کہیں پتھر میں ٹھوکر نہ لگ جائے. وہاں کا تو راستہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو، آپ کبھی وہاں گئے بھی نہیں، اور شدید تاریکی. اب وہاں پر کیسے پار ہوں گے آپ؟ نور چاہیے وہاں پر پار ہونے کے لیے. کیا چاہیے؟ نور چاہیے، روشنی چاہیے. اور جتنا آپ کا ایمان ہوگا نا، اس حساب سے آپ کو وہاں پر روشنی دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی کا نور تو بہت زیادہ ہوگا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، ساری چیزیں اس کے لیے واضح ہوں گی. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مومن ایسا ہوگا کہ جس کا نور اس کے پیر کے گھٹنے میں ہوگا، پیر کے گھٹنے میں نہیں، پیر کے انگوٹھے میں ہوگا. اور انگوٹھے میں جو نور ہوگا وہ نور بھی ایک بار جلے گا اور ایک بار بجھے گا. انڈیکیٹر جلاتے ہیں نا آپ بائک کا انڈیکیٹر، وہ جلتا ہے بجھتا ہے، جلتا ہے بجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جلے گا وہ تو ایک قدم آگے بڑھائے گا، جب بجھ جائے گا انتظار کرے گا، پھر جلے گا پھر آگے بڑھائے گا. یعنی کیسے کیسے کر کے وہ وہاں تک پہنچے گا، پل صراط تک پہنچے گا. تو یہاں کے نور کا انتظام کہاں کرنا ہے؟ اس دنیا کے اندر رہ کر کے کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کو نور ملے. ٹارچ چاہیے اگر تو نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے. وبرہان، دلیل یہ نماز اس کے لیے دلیل ہو. کس چیز کی دلیل؟ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہوگی، اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہوگی. نماز خود سفارش کرے گی کہ یہ جنتی ہے اللہ رب العالمین تو اس کو جنت میں داخل فرما لے. وَنَجَاةً مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن جہنم سے نجات کا سبب بنے گی. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کے پاس کوئی نور اور کوئی روشنی نہیں ہوگی. وَلَا بُرْهَانًا، اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ثابت کرنے کے لیے. جو دنیا میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ثابت نہیں کر پایا، کل قیامت کے دن وہ کیسے ثابت کرے گا؟ دنیا میں ثابت کر سکتا تھا، نہیں کر پایا. قیامت میں تو ذرائع بھی موجود نہیں ہوں گے. اب وہاں پر نماز، وہاں مسجدیں بھی نہیں ہوں گی. مسجد یہاں پر ہیں، اس کی قدر ہمیں یہاں پر اور آج کرنی ہے. اور پھر اس سے شدید کیا چیز ہے؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، اور کل قیامت کے دن اس کا شمار یا اس کا حشر، اس کو اٹھایا کس کے ساتھ جائے گا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا. ابی بن خلف یہ تمام انبیاء کرام کے دشمن ہیں. قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، ابی بن خلف، یہ انبیاء کے دشمن. تو ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ انبیاء کرام کے دشمنوں کی فہرست میں ہم اپنا نام لکھا رہے ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ سلائیڈ ہے کہ اللہ کے یہاں نماز محمدی ہی قابل قبول ہے. جو نماز کا طریقہ ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اس لیے بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نماز ہے یا کوئی بھی عبادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انجام دی جائے تو وہ قابل قبول ہوتی، ورنہ قابل قبول وہ نہیں ہوتے. حج کرنے آپ جا رہے ہیں، حج کرنے جو جاتے ہیں ماشاء اللہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حج تربیتی کیمپ ہوتے ہیں اس میں وہ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ انٹینشن کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ جو ہماری جو عبادت ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو نماز کے بارے میں بھی ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے کہ نماز عبادت ہے تو یہ بھی ہماری عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. حدیث میں نے یہاں ذکر کی ہے، عن ابی سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند نوجوان تھے ہم جن کی عمر تقریباً قریب تھی. ہم نے آپ علیہ السلام کے پاس 20 راتیں قیام کیا. فاقمنا عنده 20 لیلہ. تو 20 راتیں ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کو لگا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا شوق ہو رہا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم نے اپنے گھروں میں کس کو چھوڑا ہے، یعنی ہمارے گھر میں کون کون ہے. تو ہم نے بتایا کہ گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں. تو نبی علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، بڑے
مہربان تھے اور لوگوں کے حالات کو سمجھنے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فوراً کہا کہ اب آپ اپنے گھروں کو چلے جائیے، 20 دن رہ چکے آپ نے جو بنیادی جو چیزیں ہیں اسلام کی سیکھ لی آپ نے، اب آپ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کو جاؤ، فعلموہم، اور جا کر کے جو کچھ تم نے سیکھا ہے اس کو سکھاؤ، ومروہم، اور انہیں خیر کی باتوں کے کرنے کا حکم دو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ابو سلیمان مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس سے کہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کی جائے گی۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے نماز نبوی یا نماز محمدی کو ایسی تفصیل سے بیان کیا کہ اگر آپ پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی خدمات ہیں جن کو آج فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک شخص اذان دے، ثم ليؤمكم اکبرکم، اور تم میں جو بڑا ہو علم والا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6008 ہے۔ تو نماز اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ ایکسیپٹڈ ہوگی، ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں نماز کا مختصر صحیح طریقہ، اور یہاں پر جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے وہ طریقہ انفرادی نماز کا ہے، جماعت کے ساتھ صف درست کرنا، وہ ساری تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں کیونکہ جماعت کے مسائل الگ ہیں۔ یہاں پر ایک شخص اپنی نماز کیسے درست کر سکتا ہے، ایک تنہا شخص، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے، نماز سے پہلے نیت کو حاضر کر لینا چاہیے، اور اس کی دلیل پہلے ہم پڑھ لیں، پھر اس پر تھوڑی اور تنبیہ میں کرنا چاہوں گا اور کچھ روشنی ڈالوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 19007 ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی۔ کیا سنائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کیا ہے آپ کی؟ جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نماز پہنچے گی۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین راضی ہو۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، لوگ دیکھ لیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بھی اس کا تعلق نہیں رہے۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ مجھے مار نہ پڑے گھر میں، اگر آپ چھوٹے ہیں مار پڑتی ہے، مار نہ پڑے تو پھر آپ اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز آپ کے اخلاص کو نہیں بتاتی۔ نماز اگر آپ نیت حاضر کریں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں گے تبھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اور نماز سے پہلے نیت کو جو حاضر کرنے کی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے لیے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان جلدی جلدی آتا ہے اور آ کر کے نماز میں کھڑے ہو گیا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے آپ میں بزی ہے۔ ٹھیک ہے، وقت پتہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، وقت پتہ ہے کہ عصر کا وقت ہے، لیکن اپنے ذہن کو بھی حاضر کرنا ضروری ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے آئے، اپنے تمام چیزوں میں مشغول ہیں، اور آپ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، یہ کون سی بات ہوگی؟ یہ درست بات نہیں۔ آپ کو نیت حاضر کرنا، نیت حاضر کہاں کرنا ہے؟ ذہن میں، کیونکہ نیت کس کو بولتے ہیں؟ عقد العزم، عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ آپ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جو لوگ بالکل پابند ہیں نا، وہ روٹین کے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ روٹین کے حساب سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت آپ کی اتنی زیادہ واضح نہیں ہے تو پھر یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، یا قابل قبول ہو بھی جائے تو اس کا وہ ثواب اور وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں نا تو اپنے نفس کو بتائیے، اپنے مطلب وہ چلتا رہتا ہے، آپ نے وضو کیا، ساری چیزیں آپ تیاری کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے ہی جا رہے ہیں، لیکن ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجیے۔ اور ہم لوگ تیار نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ اکبر کہتے ہی ہم کہیں انگلینڈ گھوم کر کے آ رہے ہیں، کہیں امریکہ گھوم کر کے آ رہے ہیں، یا کہیں اپنا حساب کتاب کر کے بیٹھ رہے ہیں، یا کہیں اپنے دنیاوی معاملات کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ذہن بنایا ہی نہیں۔ اب ذہن بناؤ گے تو ذہن اس کی طرف جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات واضح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان سے بولیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوں فلاں امام کے پیچھے، اور پوری تفصیل اللہ رب العالمین کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ کو ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ میں یہاں پر موجود ہوں. بھئی اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کس ارادے سے آئے وہ بھی دیکھ رہا ہے, لیکن بس آپ اپنے آپ کو حاضر کر لیجیے, اپنے ذہن کو حاضر کر لیجیے. یہ اصل مقصود ہے یہاں پر بتانا. اللہ رب العالمین دل جان رہا ہے آپ کو, لیکن اس کو اپنے ذہن کو بتائیے آپ کہ اے ذہن اور اے نفس تو تیار رہ اس عمل کے لیے جو عمل میں اب کرنے والا ہوں. تو ذہن ہم حاضر نہیں رکھتے, اس لیے ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں رہتا ہے. اب آپ دیکھیے نماز شروع کر رہے ہیں ہم, تو نماز شروع کرنے سے قبل ہمیں اپنی ہیئت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنے ہیئت کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کھڑے ہیں. سلائیڈ میں ہیں آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز میں اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, میں نے نیچے والی لائن میں اس کی وضاحت کی. وہ اس طرح کی ہر شخص اپنی جسامت کے لحاظ سے اپنے پیروں کو پھیلائے, نہ زیادہ دراز کرے اور نہ ہی زیادہ تنگ کرے. یعنی جو آپ کا جسم ہے نا, اس جسم کے حساب سے آپ اپنے پیروں کے درمیان فاصلہ رکھیں. بہت سارے لوگ بالکل پیر کو ملا دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, اور بہت سارے لوگ بالکل پیر کو پھیلا کر کے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. یہاں پر تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وضاحت کی گئی, یہ دیکھیے یہ جو طریقہ ہے بالکل پیروں کو پھیلا دیا گیا, یہ طریقہ درست نہیں. اسی طرح سے ہم نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے بالکل پیروں کو سمیٹ کر کے انسان کھڑا ہے, وہ بھی درست نہیں. اور خاص طور پر اس کا خیال ہمیں جماعت کی نماز کے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اپنے ٹخنوں کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے اور اپنے کندھوں کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملانے کی کوشش کرتے تھے, یعنی مل کر کے کھڑے ہوتے تھے. فرشتوں کی جو صف ہے بالکل مل کر کے جو کھڑے ہونے کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربهم, تم لوگ اس طرح سے صف کیوں نہیں بناتے جس طرح سے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرشتے کیسے صف بناتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے صف بناتے ہیں گویا کہ مضبوط دیوار ہو, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں. جنگ کے میدان میں آپ دیکھیں, اگر پیادہ یعنی جو پیدل چلنے والے جو جنگجو ہوتے ہیں ان کو اگر سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دشمن ان کو توڑ کر کے ان کو پیچھے نہیں جا سکتا. وہ ان کا یہی کام رہتا ہے کہ دشمن کو روکنا, تیر ہے تلوار ہے اس کی وار کو اپنے سینے پہ سہنا اور اپنے پیچھے والی جو فوج ہے اس کی حفاظت کرنا. تو یہ کب ہوگا, جب آپ مل کر کے کھڑے ہوں گے. اگر آپ دور دور کھڑے ہوں گے تو ہر کوئی دشمن ہر شخص کے بازو سے نکل کر کے چلا جائے گا. تو اس لیے ہمیں جماعت سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو جسامت ہے, آپ اپنی جسامت کے حساب سے اپنے پیر کو رکھیں. دیکھیں آپ بہت زیادہ پیر چوڑا کر لیں گے, جیسا کہ اس والے تصویر میں نے دکھایا, تو اس پہ بھی نا آپ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے. یا اگر آپ بہت زیادہ چوڑا کر کے آپ نماز پڑھیں گے یہاں پہ, تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر بازو والے جو لوگ رہتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کا کندھا بھی نہیں مل پائے گا, ٹخنا تو دور کی بات ہے, اور پھر کھڑے ہونے میں پھر سجدہ کرنے میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے, یہ جو مڈل کا جو طریقہ ہے کہ اپنی جسامت کے لحاظ سے آپ اپنے پیروں کو رکھیں, یہ بہتر طریقہ ہے. یہاں پر جو میں نے آخری جو سائیڈ میں جو تصویر ہے, یہ ہمارے ایک شیخ ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے, جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاد ہیں شیخ اسعد آدمی حفظہ اللہ, بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے ابھی چند دنوں پہلے اپنے فیس بک وال پر یہ چیز لگائی تھی, مجھے پسند آئی, تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. اور تھوڑا لطیفے کے ساتھ ہے لیکن اچھی بات ہے کہ صف میں نہ اے کی طرح کھڑے ہوں نہ وی کی طرح کھڑے ہوں, بلکہ صف میں ایچ کی طرح کھڑے ہونا چاہیے. اے کی طرح آپ کھڑے ہوں گے تو ٹانگوں کو چیر کر کے کھڑے ہوں گے, اے ویسا ہی رہتا ہے, نیچے سے اس کی ٹانگیں چری ہوئی رہتی. وی کی طرح کھڑے ہوں گے تو نیچے سے آپ کے جو پیر ہیں وہ ملے ہوئے ہوں گے اور آپ کا جسم باہر کی اور بہت زیادہ نکلا ہوا ہوگا. تو بہتر طریقہ کیا ہے, ایچ کی طرح سے کھڑے ہوں, کہ آپ اپنی جسامت کے لحاظ سے جو آپ کا جسم ہے اس لحاظ سے آپ اپنے پیروں کو رکھیں. اس سے لوگوں کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی, اسی طرح لوگوں کو بھی تعاون کرنے میں مدد ملتی. اسی طرح ہم آگے کی جو تحریر ہے اس کو دیکھیں کہ دونوں پیروں پر برابر کا وزن دے کر کھڑے ہونا چاہیے. کسی ایک طرف جھک کر کھڑے ہونا بھی درست نہیں ہے. بعض مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنا جو پورا وزن ہے وہ ایک طرف کر دیتے ہیں, چاہے رائٹ ہو چاہے لیفٹ ہو. یہ طریقہ بھی نماز میں کھڑے ہونے کا درست طریقہ نہیں ہے. اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے جھک کر کے کھڑے ہوں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے, آپ کو کیا بولیں گے, آپ کو ادب نہیں ہے, آپ کو تہذیب نہیں بولیں گے آپ. تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے کیسے کھڑے ہو سکتے.
تو اس لیے بالکل اپنے درمیان پر وزن ڈالتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نماز کی ابتدا کیسے ہوگی۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے کرنی چاہیے، اور اللہ اکبر یہ رکن ہے، ابھی آگے کے سلائیڈ میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے حدیث ہم ملاحظہ کریں، حدیث بڑی اہم ہے، یہ سنن ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 61، سنن ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3، سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 275۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وتحریمها التکبیر، نماز میں اپنے آپ کو دیگر کاموں سے حرام کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو جو عام طور پر ہم کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، بات کرنا بند کر دیتے ہیں، بات کرنا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، حرکت کرنا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، التفات کرنا یعنی ادھر ادھر نگاہیں مارنا اپنے اوپر ہم حرام کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو حرام ہم کس لفظ سے کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التکبیر اللہ اکبر، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی، آپ کھا بھی نہیں سکتے، کھانا آپ کے لیے حلال، بریانی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بریانی بھی اس وقت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، وہ چیز آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگی۔ وتحلیلها التسلیم، اب ایک چیز کو آپ نے حرام کیا وقتی طور کے لیے، اب اس کو حلال کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے، اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی کہ الفاظ کیا ہیں، یعنی سلام پھیر کر کے آپ اپنے آپ کو حلال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ اکبر سے ہی آپ اپنے آپ کو دیگر تمام چیزوں سے حرام کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، میں نے نیچے تحریر میں کیا لکھا، تکبیر تحریمہ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے اللہ اکبر ہی نہیں کہا اور ابتدا والا اللہ اکبر نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے حرام ہی نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد والے جو عمل ہیں اس کا وہ حلال عمل ہو رہا ہے، وہ حرام نہیں ہے وہ چیز۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ اکبر کہہ کر کے دیگر تمام امور سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بعض لوگ جب پیچھے آتے ہیں، جیسے نماز چل رہی ہے اور پیچھے سے آئے، تو پیچھے سے آنے کے بعد مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہا انہوں نے، تو یہ جو آپ نے اللہ اکبر کہا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں گئے ہیں، یہ تکبیر انتقال ہے، تکبیر تحریمہ نہیں ہے، تکبیر انتقال ہے۔ انتقال کا مطلب وہ موت والا نہیں، تکبیر انتقال کا مطلب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔ ہم جو اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے ہیں نا، یہ تکبیر انتقال ہے، ہم ایک حالت میں تھے، اب دوسری حالت کے لیے ہمیں تکبیر کہنا ہے، ہر نماز کے ہر حصے میں آپ کو تکبیر کہنا ہے، سوائے رکوع کے سمع اللہ لمن حمدہ اس میں کہنا ہے، باقی سب میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہم منتقل ہوتے ہیں، تو وہ تکبیر انتقال ہے۔ اب یہاں پر ہماری تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی، آپ آئے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کی تکبیر تحریمہ کہاں گئی؟ تکبیر تحریمہ آپ کی چھوٹ گئی جو کہ رکن ہے۔ تو اس لیے صحیح درست طریقہ اس کا کیا ہے، آپ اگر آ رہے ہیں اور امام رکوع میں ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہیے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیے۔ مثال کے طور پر اگر جیسے امام کھڑا ہے، یعنی رکوع کے بعد امام کھڑا ہے یا رکوع کے بعد امام سجدے میں ہے، تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے۔ وہاں رفع الیدین کرنا ضروری ہے، لیکن نیت باندھنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ رفع الیدین کرنا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین آپ کو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیجیے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے آپ سجدے میں جائیے یا رکوع میں جائیے، جس حالت میں بھی امام ہو۔ اگر امام کیا ہے، اگر اس میں ہے پہلی رکعت میں ہے تو آپ آئے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ڈائریکٹ چلے گئے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ ہے آپ کی۔ قیام کے لیے، قیام کی حالت میں ہے تو ایک بار کہنا کافی ہے، قیام کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں اگر امام ہے تو دو بار آپ کو تکبیر کہنی ہے، ایک تکبیر تحریمہ ہوگی جو کہ رکن ہے، اور اس کے بعد والی جو تکبیر ہوگی وہ تکبیر انتقال ہوگی، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے والی تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رفع الیدین نماز میں 4 جگہوں پر ہے، اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی یا 2 تشہد والی جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ 4 جگہوں پر۔ پہلی جگہ کیا ہے، یہ تکبیر تحریمہ جہاں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ دوسری جگہ کیا ہے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تب۔ تیسری جگہ کیا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اور چوتھی جگہ کیا ہے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت،
یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور یہ حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد، سنن دارمی، اور جتنی بھی کتابیں آپ گن جائیں ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور تقریباً 60 سے 60 صحابہ کرام نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 جگہوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہمیں رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ رفع الیدین یا تو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر اگر واضح نہیں بھی ہے، یہ جو یہاں جو تصویر ہے اس تصویر میں آپ دیکھیں یہ صحیح طریقہ ہے، اور دونوں طریقوں پر عمل کیا گیا ہے۔ جو داہنی جانب جو تصویر ہے اس میں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا گیا، اور اس کے بازو والی جو تصویر ہے اس میں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا گیا۔ کانوں کی لو اس کو بولتے ہیں، یعنی کان کے برابر تک آپ کو اٹھانا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کانوں کی لو تک جو بولا جاتا ہے کہ اٹھانا چاہیے، اس سے مراد یہ نہیں کہ کانوں کی لو کو چھونا ہے جیسا کہ ہمارے بابا جی کر رہے ہیں۔ یہ جو حضرت ہیں یہ جو کانوں کو ٹچ کر رہے ہیں نا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یحاذی، برابر کرنا ہے، اس جگہ تک لے کر کے جانا ہے۔ یہ کندھوں تک ہے یا یہ کانوں تک ہے، تھوڑا سا اوپر، یہ طریقہ ہے۔ کندھوں کو ٹچ نہیں کرتے لوگ، کانوں کے لو کو ٹچ کرتے آتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ٹچ کرتے ہیں، پھر لوگ نیت باندھتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کسی عالم نے یہ طریقہ بیان کیا ہوگا۔ کوئی بھی عالم ہو، چاہے حنفی عالم ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کیونکہ فقہ حنفی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی میں یہ نہیں کہا گیا کہ کانوں کو چھونا ہے، میرے علم کے حد تک فقہ حنفی میں یہ بات نہیں، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، لوگوں کے اپنے طریقے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہندوستان کے علاوہ جو باہر کے جو احناف ہیں وہ کانوں کو چھوتے نہیں ہیں، وہ کانوں کو ٹچ نہیں کرتے۔ کانوں کو ٹچ کرنے والے بہت کم لوگ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ بدعت ہے۔ کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، کانوں کے لو کے برابر اٹھانا ہے، ان کو ٹچ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر آگے آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑنا پھر رفع الیدین کرنا درست نہیں، یہ بھی طریقہ ایک پایا جاتا ہے، نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کر لیتے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ دیکھو کہ نماز آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پڑھنی ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہیں اس کے بعد ہاتھ چھوڑ لیے، پھر اس کے بعد نیت باندھ رہے، یعنی قیام کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ لیتے ہیں، پھر نیت باندھ، اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرو اور ڈائریکٹ نیت باندھ لو، یہ طریقہ درست ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دینا، پھر رفع الیدین کرنا، یعنی پھر آپ اپنے سینے پر ہاتھ لے کر کے آنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح رفع الیدین جو ہے وہ اللہ اکبر کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی کہہ سکتے ہیں اور بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ اکبر کہنا ہے اور رفع الیدین کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ کرنا ہے، پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا، تینوں طریقے ہیں۔ علماء نے تینوں طریقے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں۔ البتہ یہاں پر علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی امام ہو تو وہ اللہ اکبر بعد میں کہے، تاکہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان سے نماز میں سبقت نہ ہونے پائے، ان سے نماز میں جلد بازی نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اگر آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے اور آپ نے ابھی اپنا عمل نہیں کیا تو بعض لوگ بڑی جلد باز ہوتے ہیں، وہ اپنے آگے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، رفع الیدین کر لیں گے یا اس کے بعد سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کو اس عمل سے بچانے کے لیے، کیونکہ مسابقت کرنا، امام سے آگے بڑھنا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر ارادتاً انسان نے اگر ایسا کیا ہو تو نماز باطل ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے امام کو چاہیے کہ وہ بعد میں اللہ اکبر کہے، پہلے اپنا عمل کر لیں اس کے بعد اللہ اکبر اس کے بعد کہیں، تاکہ جو اس کے پیچھے ہے نا ان کا عمل بھی امام کے بعد ہی ہو۔ اسی طرح رفع الیدین یہاں پہ لکھا ہوا، رفع الیدین کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانا بدعت ہے۔ آگے کی سلائیڈ میں آتے ہیں کہ رفع الیدین کے بعد ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا چاہیے۔ آپ قیام کی حالت میں ہیں، آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ یہاں پر مالکیہ کا ایک طریقہ ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہاتھوں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرتے ہیں لیکن ہاتھ چھوڑ کر کے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ویسے لوگ نہیں ہیں، اکا دکا کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ باہر جائیں گے تو اس طرح کے لوگ بہت سارے ملیں گے۔ آپ مسجد نبی میں آپ نماز پڑھیں گے یا مسجد حرام میں آپ نماز پڑھیں گے نا، تو اس طرح کے لوگ بہت ملتے ہیں۔ تو ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ مالکیہ ہیں،
اور یہ اکثر یا تو مغرب یعنی موراکو کی طرف کے لوگ ہیں، ایجپٹ یعنی مصر کی طرف کے لوگ ہیں، یا نائجیریا اور سوڈان کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں جہاں مالکی مذہب زیادہ فالو کیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی وہ قول نہیں ہے صحیح قول کے مطابق۔ تو رفع الیدین کرنے کے بعد ہمیں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا چاہیے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ، سب سے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، کلائی اور ہاتھ پر ہو، پشت، کلائی اور ہاتھ پر ہو۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کلائی سے لے کر کے کوہنی تک کا حصہ ہاتھ سے مراد۔ تو سب سے صحیح طریقہ کیا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، کلائی اور ہاتھ پر ہو، اور پھر ہاتھ پر ہو اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں کہ آپ اس کو پکڑ کر کے رکھیں یا اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں۔ حدیث پڑھ لیں اور وضاحت کرتا ہوں میں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 726 بھی ہے اور 27 بھی ہے، دونوں حدیثیں مل کر کے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طے کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بڑے غور سے دیکھوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیف یصلی، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ قال فیہ، تو اس میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی پشت یعنی ہتھیلی کے اوپر والا حصہ، اس کے اوپر، والرسغ اور کلائی کے اوپر، والساعد اور بازو کے اوپر۔ ساعد کہتے ہیں جو کوہنے، کلائی سے لے کر کے کوہنی تک کا جو حصہ ہے اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ابن خزیمہ میں بھی ہے، اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ علی صدرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھا۔ آپ یہاں پر طریقہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے میں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ جو پہلا دائیں طرف سے جو پہلی تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے صحیح طریقے پر ہاتھ کو رکھا ہوا ہے اور اس کو قبض کیا ہوا ہے، یعنی پکڑ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی درست ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کو پکڑ کر کے رکھیں، اور اس میں تھوڑے زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اب زیادہ دیر تک جیسے تراویح وغیرہ کی نماز پڑھنی ہے، تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور لمبا قیام کرنا ہے تو پکڑ کر کے رکھیں گے تو تھوڑی سی آسانی ہوتی۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی بہتر طریقہ ہے، اور اس طریقے میں کیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو، اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا نہیں ہے بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، اور دونوں طرح سے حدیثیں آئی ہیں۔ قبض یقبض کا بھی لفظ آیا ہے، وضع یضع کا بھی لفظ آیا ہے۔ قبض یقبض کا معنی پکڑنا ہوتا ہے، وضع یضع کا معنی رکھنا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کریں، دونوں بھی افضل ہیں اور دونوں بھی مستحب ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں سب یا تو مرجوح ہیں یا تو غلط ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں یا تو مرجوح ہیں یا تو غلط ہیں۔ اب بہت ساری تصویریں یہاں پر آ سکتی تھی لیکن میں نے وہ ساری تصویریں یہاں پر نہیں لائی ہیں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ پشت پر ہی رکھ دیتے ہیں، صرف پشت پر اپنے ہاتھ کو ایسے، میں اوپر کر رہا ہوں، اتنا اوپر نہیں رکھنا چاہیے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے اوپر کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی کیا ہے، درست ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ تمام حدیثوں پر اگر عمل ہونا تو وہ افضل ہے۔ یہ جو طریقہ یہاں پر میں نے دیا ہے آپ کو، داہنے سائڈ جو دو تصویریں ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ کا جو ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ آپ کی ہتھیلی کے پشت پر بھی ہے، ہاتھ کے پشت پر بھی ہے، کلائی پر بھی آپ کا ہاتھ پڑ رہا ہے، اور یہ جو ذراع ہے، ذراع جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے، اس پر بھی آپ کا ہاتھ پڑ رہا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر حدیثیں، یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک مسئلے کے تعلق سے کئی حدیثیں آئیں اور ان تمام حدیثوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن ہو تو تمام حدیثوں پر ایک ساتھ عمل کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حدیث کو ہم رد کر دیں، کسی حدیث پر عمل کرنا ہم چھوڑ دیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، یہ طریقہ اپنے بازو کو پکڑ لینا، کوہنیوں کو پکڑ لینا، کوہنیوں کو پکڑ کر کے کھڑے ہونا اور اس طرح سے ہاتھوں کو رکھنا، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ صحیح بخاری، بعض علماء بھی بولتے ہیں لیکن آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں اپنی تحقیق آپ کو بتاؤں گا، میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذراع کو ذراع پر رکھتے تھے، اپنے ذراع کو ذراع پر رکھتے تھے۔ ذراع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بازو، یہ جو حصہ یعنی کوہنی سے لے کر کے، یہ کلائی سے لے کر کے کوہنی تک کا حصہ، یہ پورا ذراع کا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں اپنے ذراع کو ذراع پر رکھتے تھے تو یہ طریقہ بنتا ہے
لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے یا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ مجمل ہے. مجمل مطلب اس کو ایک اور مثال سمجھیے کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے، اس کی وضاحت نہیں. یہ اسی کو مجمل بولتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنے ذراع کو ذراع پر رکھتے تھے، مانا اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھتے تھے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کیسے رکھتے تھے اس کا تذکرہ کہاں پر ہے. یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے سنن ابو داؤد کی، یہ روایت نے بتایا کہ یہ جو ہے الرسغ کلائی پر، الرسغ یعنی پشت پر، والساعد کلائی، اس سے پہلے جو ہے کفہ الیسری پشت پر، والرسغ کلائی پر، والساعد اپنے بازو پر رکھتے تھے. یہ طریقہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ طریقہ واضح طور پر ہمیں بیان کیا گیا. لہذا یہ طریقہ کیا ہے، درست نہیں ہے. میں نے بھی جب صحیح بخاری کی روایت پڑھی تھی، جامع سلفیہ کی بات ہے، میں زیادہ عالمیت میں شاید تھا یا ثانویہ میں تھا، تو اس وقت میں بھی جا کر کے اسی پر عمل کرنے لگا. یعنی ایسے ہی جیسے حضرت یہ آخر والے نیت باندھے وہ ایسے ہی میں نماز پڑھنے لگا. اور الحمدللہ میرے والد بھی عالم ہیں اور باحیات بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. تو میرے والد محترم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طریقے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے تمہارے نیت باندھنے کا. انہوں نے بولا تو میں نے کہا بخاری کی روایت ہے. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے بخاری کی روایت ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن بخاری کی روایت ہے اس میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح کیا کی ہے، اس حدیث کو ایکسپلین کیسے کیا ہے، وہ بھی جا کر کے پڑھو. تو میں اسی وقت فوراً میں گیا، ہمارے الحمدللہ گھر میں فتح الباری بھی موجود ہے، میں نے اٹھا کر کے پڑھا. تو وہاں پر پڑھتے میں شوق ہو گیا کہ واقعی یہ چیز ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح طور پر لکھا کہ اس حدیث میں مجمل بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے تھے. اور پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیث کوڈ کی وہاں پر سنن ابو داؤد کی کہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سنن ابو داؤد کی روایت بیان کر رہی ہے، وائل ابن حجر کی روایت، کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے. تو لہذا یہ طریقہ کیا ہے، بہت زیادہ رائج ہے، لیکن یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے. سب سے بہتر طریقہ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. دونوں میں سے کوئی طریقہ، یا تو آپ قبض کریں یا اپنے ہاتھوں کو پکڑیں، یا آپ اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں کے اوپر رکھیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قیام کی حالت میں کیے جانے والے اعمال. اب قیام کی حالت میں آپ نے نیت باندھ لیا، اب آپ کو شروع کرنا ہے ثنا سے، اور ثنا بھی بہت ساری ہیں، میں نے 2 یہاں پر ذکر کی ہے. صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 744، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اور اسی طرح سے چھوٹی سی شارٹ روایت بھی ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 776، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دونوں میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا دونوں میں سے کسی کو افضل قرار دینا بھی نہیں ہے. دونوں بھی صحیح روایت ہے. ایک بخاری کی روایت ہے اور ایک سنن ابو داؤد کی روایت ہے. کبھی آپ کو جلدی نماز پڑھنا ہو تو چھوٹی والی پڑھ لیں، کبھی آپ کے پاس وقت ہے اور اکثر رہتا بھی ہے تو آپ بڑی والی دعا پڑھیں. اور اس دعا میں جو ہے تھوڑی زیادہ جامعیت ہے، اس میں اپنے گناہوں کے کفارے کی دعا ہے، گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے کہ مجھے اس طرح سے پاک کر دے جس طرح سے کپڑے کو، سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. تو یہ دعا بڑی اہم ہے، تو یہ دعا پڑھیں زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، امام ہو یا مقتدی ہو، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور سورہ فاتحہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں. صحیح قول احادیث کے حساب سے یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ تم امام کے پیچھے کچھ بھی مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. امام کے پیچھے کچھ بھی مت پڑھو، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد جو امام تلاوت کر رہا نہیں کرنا ہے آپ، چاہے قل اللہ احد ہی پڑھے. سب کو یاد رہتی ہے قل اللہ، بعد بچے رہتے نا پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، اور جب مولوی صاحب جب بیچ میں سے پڑھتے ہیں تو پھر ہوائیں بگلے جھانکنے لگتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں تو کہاں سے پڑھیں. اور یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ امام کے پیچھے سورت کو دہرانے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو آپ سب کو حافظ ہونے کی ضرورت پڑتی. آپ سب کو حافظ ہونا ہے، کیونکہ امام کہیں سے بھی پڑھ رہا ہے، آپ کو وہ بھی دہرانا ہے. بہت بڑی حکمت ہے. لیکن سورہ فاتحہ کیا ہے، بڑی کامن سورت ہے، وہ سب کو یاد رہتی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے سوائے سورہ فاتحہ کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو ایک شاگرد نے ان کے پوچھا
کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے، امام بھی تلاوت کر رہا ہے، تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں ڈسٹرب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقرأ بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھو بھائی، اپنے من میں پڑھ لو. اور سکتہ جو رہتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد تھوڑا سکتہ رہتا ہے الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتے ہیں. الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، سنت کی اگر محبت ہے تو. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، آپ جیسے صورتیں یاد رہتی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، والعصر ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کوئی سورت پڑھیے یا چند بامعنی آیات پڑھیے، چند بامعنی آیات. بامعنی کا مطلب اب آپ یاسین پڑھ کر کے تو رکوع نہیں کر سکتے، یا الف لام میم، وہ بھی ایک آیت پڑھی جا سکتی ہے نماز میں. بہت پڑھتا ہوں نمازوں میں، خاص طور مغرب کی نماز میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ، لیکن وہ آیت کیا ہے، بڑی بامعنی آیت ہے. اب ایک آیت بھی اگر آپ پڑھیں تو سورہ بقرہ میں یہ سب سے بڑی سب سے لمبی جو آیت ہے، بڑی آیت، وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، ایک صفحے کی، اور ایک صفحہ میں کب پڑھتا ہوں، فجر میں، تو وہ بھی ایک آیت ہے. تو وہ ایک آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو بامعنی رہنا چاہیے، یعنی الف لام میم اللہ اکبر، ایسا نہیں کر سکتے آپ، وہ بامعنی نہیں ہوا. تو اس لیے ایک آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بامعنی ہونا اس کا ضروری ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. بہت سارے لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، خواہ امام ہو یا مقتدی. آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی صورت آپ کو نہیں ملانی. اگر ملا لیے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کہ کبھی کبھار صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی صورت بھی پڑھ لیا کرتے، حرج نہیں. لیکن صحیح افضل طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی صورت نہیں پڑھنی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو مسبوقین ہوتے ہیں، مسبوقین یعنی جو بعد میں نماز پڑھنے والے آتے ہیں، بہت سارے لوگ جب اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں، تیسری رکعت ہوتی ہے ان کی، چوتھی رکعت، بہت لمبا قیام کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں یہ لمبا قیام کر کے پڑھ کے آ رہے ہیں، تو مجھے وہی لگتا ہے کہ میری تو جلدی ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع میں چلے گئے. اب وہ صاحب ہیں جو بازو میں وہ لمبا قیام کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا پڑھے، ہو سکتا ہے سورہ بقرہ شروع کر دیا. تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی اضافہ اس میں نہیں کرنا ہے. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، خواہ امام ہو یا مقتدی. اس کے بعد رکوع کا معاملہ سامنے آئے گا. قیام کے بعد آپ تحریریں پڑھیں پہلے، پھر رفع الیدین کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں پیٹھ مکمل سیدھی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. میں نے کوشش اس لیے لکھا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بڑا احتیاط کرنے کے باوجود ان کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی. تو اگر آپ رکوع کرنے کے سارے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کی پیٹھ سیدھی نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہو. اب ہر ایک کی پیٹھ پوری تیر کے ساتھ آپ ناپیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، نہیں آئے گی سر. لیکن طریقہ اچھا ہونا ہے، طریقہ پرفیکٹ رکھیں. وہ طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے. اور مکمل پیٹھ سیدھی کرنے کی کوشش اس لیے بھی کرنا ہے، آگے کی حدیث ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ، اس شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں، کافی ہی نہیں ہے اس شخص کی نماز، لا یقیم فیہا الرجل صلبہ، کہ جس میں انسان اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں رکھتا ہے، پھر رکوع والسجود، رکوع اور سجود میں. اور اس کا معنی کیا ہے؟ پیٹھ سیدھی نہ کرنے کا، بہت جلد بازی میں رکوع کر جائے، بس اڑ جائے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ابھی پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی، ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچی بھی نہیں اور اس نے رکوع سے سر اٹھا لی. تو یہ ایسے شخص کی نماز بالکل بھی نہیں ہوتی. سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 265 ہے. رکوع کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھے رکھنا ہے، بالکل سیدھے. یہ آپ تصویر میں ملاحظہ کریں، ان کا جو ہاتھ ہے بالکل سیدھا ہاتھ، لوز نہیں کرنا ہے. میں اکثر یہاں پر دیکھتا ہوں، میں نے اپنی ادھر نہیں دیکھا ہے نارتھ میں، ادھر ساؤتھ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ لوز رکھتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہوا ہے انہوں نے، کہ ان کو کس نے بتایا ہوا ہے. نماز میں رکوع میں جو ہے ہاتھ بالکل آپ سیدھے رکھیے، اسٹریٹ رکھیں گے تبھی آپ کی پیٹھ بھی سیدھی رہے. جتنا لوز رکھیں گے تو یا تو اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے یعنی پیٹھ آپ کی سیدھی ہوگی، یا تو بہت ہی نیچے چلی جائے گی. تو اس لیے یہ ہاتھ جو ہے، یہ ہاتھ آپ کے بالکل سیدھے ہونے چاہیے. تو دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. انگلیوں کو کشادہ رکھنا چاہیے تاکہ پکڑ مضبوط ہو. یہ تصویر آپ دیکھیں، انگلیاں کھول کر کے رکھیں، پکڑ آپ کی مضبوط رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ منہ بڑھا کے گر جائیں نیچے، آپ کی ناک ٹوٹ جائے، آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ کی بڑی حکمت کہ رکوع میں ہاتھ کھول کر کے رکھو،
آپ کی حفاظت کتنی کی ہے ہمارے اسلام نے کہ کہیں آپ حادثے کی شکار نہ ہو جائے، آپ گر نہیں جائیں. تو اچھے سے مضبوط پکڑ کر رکھو. لمبا رکوع بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جو مضبوط نہیں پکڑے گا وہ کتنے سیکنڈ رہے گا؟ 10 سیکنڈ رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے. تو اس لیے شریعت کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ پر حکمت ہیں، حکمت سے خالی کوئی بھی بات نہیں ہے. سر کو درمیانہ رکھیں، نہ اونچا نہ نیچا. آپ یہاں پر دیکھیں سر کو جو درمیانہ، ان کی پیٹھ تو بہت ہی سیدھی ہے، تیر بھی فیل ہو جائے ان کے ساتھ. تو اگر اس طرح سے اگر کسی کا ہے تو بہت بہتر ہے اور کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی ہے پھر بھی اگر ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہاتھ کو سیدھا رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. تو اس میں نے ذکر کیا کہ سر کو درمیانہ رکھیں، نہ اونچا نہ نیچا. اس کو تھوڑا اونچا بھی نہیں کرنا ہے، اس کو تھوڑا نیچا بھی نہیں رکھ سکتے. اپنے بازو کو اپنی پسلیوں سے دور رکھیں. ان کا جبہ ہے یہ پسلیوں سے ملا ہوا نہیں، وہ جبہ آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن ہاتھ اور پسلیاں یعنی جو پیٹ کا جو حصہ ہے بہت کافی فاصلہ ہے اس کے درمیان، اور گیپ رہنا چاہیے. اور اگر آپ ہاتھ کو لوز رکھیں گے تو یہ کونی کا حصہ جا کر کے آپ کے پیٹ سے مل جائے گا، آپ کے کمر سے جا کر کے مل جائے گا، اور وہ رکوع کرنے کا درست طریقہ نہیں ہوگا. تو اپنے بازو کو اپنی پسلیوں سے دور رکھنا ضروری ہے. رکوع کی اس کے بعد دعا پڑھیں، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو. اس کے بعد اور یہ سلائیڈ میں نے کچھ رکوع کے غلط طریقے تصویروں سے بتائے ہیں. جیسے یہ ہیں پیٹھ کیسے اونٹ کے کوہان کی طرح سے، اونٹ کا جو کوہان رہتا ہے نا اس کی طرح سے پیٹھ ان کی نکلی ہوئی ہے. اسی طرح سے حضرت کو دیکھیں سجدہ کر رہے ہیں، شاید یہ رکوع نہیں ہے تو سجدہ ہی کے قریب ہے. یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. اسی طریقے سے یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے. اکثر و بیشتر لوگ اس طریقے پر رہتے ہیں. یہ جو آخری والا جو طریقہ ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں نے اس طریقے سے رکوع کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو. تو یہ سب غلط طریقے ہیں. جو اس سے پہلے والی سلائیڈ میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہ سب سے بہتر ہے. اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں نا کہ نماز سے ہٹ کر کے ساتھیوں میں آپس میں رکوع سیدھا کر لینا چاہیے. اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بھئی دیکھو میرا پیٹھ سیدھی ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا اونچا نیچا ہے تو آپ بتا دو، پھر آپ اس کو ایک دو بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ صحیح سنت کے مطابق اپنے پیٹھ کو رکھنا شروع کر دیں گے. اگلی سلائیڈ ہے رکوع کے بعد. اب رکوع کے بعد کیا عمل انجام دینے؟ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. اسی کو قومہ کہتے ہیں. قومہ میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر کھڑا ہونا مسنون ہے، جیسا کہ یہ حضرت ہے. قومہ میں یعنی رکوع کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر کے کھڑے ہونا مسنون ہے. قومہ میں دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا بھی درست ہے. یعنی رکوع کے بعد اگر آپ اٹھ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لیا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ جس جگہ پر جو طریقہ رائج ہو اس طریقے کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہندوستان میں ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ کر کے کھڑا ہونا یہی رائج ہے، اور ہم نے اپنے علماء سے اپنے اساتذہ سے ہی سیکھا ہے، اور ہماری عوام بھی یہاں پر عمل پیرا ہے. تو ہمیں یہ اس طریقے پر ہی چلنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. اس طریقے پر کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ جو کم علم لوگ رہتے ہیں تھوڑا سا ان کے ذہن میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، شک و شبہ پیدا ہو. اب کوئی آیا مثال کے طور پر نیا ہے، ہماری مسجد میں نیا آ رہا ہے، اب وہ دیکھے گا کہ رکوع کے بعد آپ ایسا بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ذہن میں لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں، لوگ کچھ متنفر ہو جاتے ہیں کہ ان کے نماز کا بالکل طریقہ ہی غلط ہے. اب یہ جو طریقہ ہے نا پورے ہندوستان میں، چاہے حنفی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے رکوع کے بعد. تو اس لیے اپنے ماحول کے حساب سے جو طریقہ چل رہا ہے اور وہ جائز اور مسنون طریقہ ہے تو اسی کو لے کر کے آگے چلنا چاہیے. بعض حضرات جو سعودی وغیرہ میں رہے ہوئے وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو قومہ میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر کھڑا ہونا مسنون ہے. قومہ میں دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا بھی درست ہے. قومہ میں اطمینان سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد پڑھنا چاہیے. بہت جلد بازی کرتے ہیں کچھ لوگ، گئے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اتنا دیر تک آپ کھڑے رہو کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائے، اور اسی کو اطمینان کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، آپ کی اطمینان جو ہے وہ بھی رکن ہے. رکن کا مطلب کیا ہے کہ اگر اطمینان آپ کی نماز میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نماز کو آپ کی قبول نہیں کرے گا. سجدے میں جانے کا طریقہ، رکوع آپ کا مکمل ہو گیا، رکوع سے اٹھ بھی گئے، اب سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ قومہ کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جانا ہے. یہاں پر رفع الیدین راجح قول کے مطابق نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جانا ہے. پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے گا، پھر گھٹنوں کو. آپ دیکھیں پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھا انہوں نے، پھر گھٹنا ان کا پیچھے سے
آ رہا ہے. یہ طریقہ سب سے بہتر ہے. سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اس طرح سے نہ بیٹھے جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے. ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے. تو سجدے میں جانے کا بہتر طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے. یہ جو طریقہ ہے سجدے میں جانے کا، یہ غلط طریقہ ہے کہ پہلے گھٹنا چلا گیا اور اس کے بعد پیچھے سے ہاتھ آ رہا ہے. یہ طریقہ بھی کیا ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک بار میں ہی ہم سجدے میں پہنچ جائیں. مثال کے طور پر ہم نے ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھتے ہی اب ایسی جگہ پر ہاتھ رکھیں کہ ڈائریکٹ ہمارا سر سجدے کی جگہ پر پہنچ جائے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 2-3 اسٹیپ لے کر کے سجدے میں پہنچتے ہیں. 2-3 اسٹیپ ہیں، یہاں ہاتھ رکھیں، پھر وہاں ہاتھ رکھیں، پھر وہاں ہاتھ رکھیں، تب جا کر کے ان کی فلائٹ لینڈ ہوتی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، اگر کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے تب تو درست ہے، لیکن اگر کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے نہیں، ایک غلط عادت آپ کی بن گئی ہے، تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے. مسنون جو طریقہ ہے، آپ ہاتھ رکھیے اور ڈائریکٹ آپ سجدے میں چلے جائیے. سجدہ کرنے کا طریقہ، سجدے میں آپ گئے، سجدہ کرنے کا طریقہ. سجدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 812. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی الجبہہ، پیشانی پر، اور پیشانی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک یہ دونوں ملا کر کے ایک ہڈی یا ایک جگہ. والیدین، دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور پیر کے دونوں کناروں پر، پیر کے دونوں کناروں پر. یہ 7 اعضاء ہیں. ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کھڑا رکھنا ہے اور کوہنیوں کو پسلیوں اور رانوں سے دور رکھنا ہے. انشاءاللہ اس کے اگلے والی سلائیڈ میں تصویریں بھی آ رہی ہیں وضاحت کے لیے. تو یہاں پر آپ ویسے طریقہ معلوم ہے لیکن تصویریں سے اور واضح ہوگا انشاءاللہ کہ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کھڑا رکھنا ہے اور کوہنیوں کو پسلیوں اور رانوں سے دور رکھنا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں بھی اعتدال اختیار کرو. ولا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، اور تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو کتوں کی طرح سے پھیلا کر کے نہ بیٹھے. کتا کیسے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے، تو یہ ہمارے کوہنی کا حصہ زمین پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے، وہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے. سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کے برابر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. رفع الیدین میں تو پتہ ہے کہ یہاں تک اٹھانا ہے یا یہاں تک اٹھانا ہے. سجدے میں آپ کہاں تک، کچھ لوگ ایسے کر کے ان کا سر پیچھے رہتا ہے، وہاں پر سجدہ کر، وہ سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں. سجدہ میں جو آپ کا جو ہاتھ ہے نا، وہ یا تو آپ کے کندھوں کے برابر ہو یا آپ کے کانوں کے لو کے برابر، جس طرح سے رفع الیدین میں آپ نے کیا تھا. اور یہ سجدہ کرنے اس کے آگے، یعنی کچھ لوگ بالکل اپنے سر کے سامنے رکھتے ہیں، وہ طریقہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. آگے حدیث ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بیان کرتے تھے نماز کا. ثم سجد، کہ آپ نے سجدہ کیا، فامکن انفہ وجبہتہ، اپنے ناک اور اپنی پیشانی کو ٹکا دیا. ٹکانا ہے، کچھ لوگوں کی ناک اٹھی ہوئی رہتی، وہ یہاں سے سجدہ کرتے، یہاں سے سجدہ کریں گے تو آپ کی ناک تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں آئے. تو پیشانی سے سجدہ کیجئے اس طور پر کہ ناک زمین سے ٹچ رہے، ناک اٹھی ہوئی نہیں ہونا چاہیے. وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 734 ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے لو کے برابر پر رکھا. اور یہ مسند ابن راہویہ، اسحاق ابن راہویہ کی میں یہ حدیث موجود ہے. تو دونوں میں نے حدیثیں یہاں پر ذکر کی کہ یا تو ہاتھ کندھوں کے برابر ہوگا یا تو ہاتھ کانوں کی لو کے برابر، یعنی ہاتھ کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ کانوں کے لو تک آنا چاہیے. یہ پورا ہاتھ کانوں کے لو تک نہیں، پھر وہ آگے نکل جائے گا. تو یہ جو انگلی کا جو آگے کا حصہ، یہ کانوں کی لو تک آنا چاہیے اور یہاں تک آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے. اور اس طریقے پر آپ سجدہ کریں گے نا تو ایک مطلب کمفرٹیبل آپ رہیں گے اور بہت طویل سجدہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ ہاتھ کو آگے بڑھائیں گے تو ذرا طویل سجدہ نہیں کر سکتے.
پیچھے کر لیں گے، زیادہ طویل سجدہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو مسنون جو طریقہ ہے وہی طریقہ سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بہتر نہیں ہوتا۔ سجدے میں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ نارمل طریقے پہ ہونی چاہیے، نہ زیادہ پھیلا کر کے رکھیں نہ زیادہ ملا کر کے رکھیں، بلکہ نارمل، جیسے نارمل آپ کا ہاتھ رہتا ہے نا ویسے آپ رکھیں۔ آگے کی سلائڈ میں کچھ تصویریں ہیں، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سجدہ کرنے کا طریقہ۔ ان کے ہاتھ کو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ کوہنی اٹھی ہوئی ہے، وہ زمین سے ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کے جو فاصلہ ہے کوہنی کا اور پسلی کا یہ تو درست ہے، لیکن آپ ان کے ہاتھ کو دیکھیں، یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھوں کو اپنے بچھائے ہوئے، یہ کتے کی طرح سے بچھانا ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کے بھی ہاتھ کو دیکھیں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو بچھایا ہوا ہے۔ اور یہاں پر تصویروں سے ایک بات اور واضح ہو رہی ہے کہ سجدے میں جو ایڑیاں ہیں جو وہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھیں، جو ایڑیاں ہیں آپ کی پیچھے کی اور وہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ملی ہوئی یا اٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کیا ہے اپنے پیر کو اٹھا لیتے ہیں پیچھے سے، وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ نے پیروں کو اٹھا لیا کتنی ہڈیاں بچیں؟ 5 ہڈیاں بچیں، تو 5 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا نہیں ہے، 7 ہڈیوں پر، تو اس لیے آپ پیروں کو پیچھے سے نہ اٹھائیے۔ ہاں اگر کبھی جیسے کسی وجہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے، مچھر کاٹ لیا، اچانک چلا گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ پورے سجدے میں اگر آپ کی ایڑی اٹھی ہوئی ہے یا آپ کا پیر اٹھا ہوا ہے تو وہ سجدہ مانا ہی نہیں جائے گا، انویلڈ سجدہ ہے، وہ دوبارہ سے پھر سجدہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ ایڑیوں کا کھلا ہوا ہونا چاہیے، بعض علماء اپنے اہل حدیث علماء بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایڑیوں کو ملا سکتے ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، لیکن میں اپنی ریسرچ اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی یہاں اپنے یعنی حیدرآباد آنے سے قبل جب میں اپنے گھر پہ تھا تو یہ مسئلہ آیا، تو میں نے پوری تخریج کی حدیث کی، تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور جن حدیثوں میں بھی یہ لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، وہ ساری روایتیں ضعیف روایتیں، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ صحیح جو روایتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پیر جو تھے وہ کھڑے ہوئے، بس اتنا ہے، وہما منصوبتان، کھڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، راسن عقیبئی کا لفظ ہے، تو راسن عقیبئی والی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ میں بھی پہلے عمل کرتا تھا، ملاتا تھا ایڑیوں کو جب علماء سے اساتذہ سے سیکھ کر کے، لیکن جب اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق سے جب ایک بات پتہ چل گئی تو وہ میں اس پر عمل کرنا میں نے شروع کر دیا، اور آپ کو بھی میں اسی لیے کہوں گا کہ آپ عمل کریں، کیونکہ میرے نزدیک وہی کیا ہے بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان، ایک سجدہ آپ کا ہو گیا، 2 سجدوں کے درمیان کیا کیفیت ہوگی؟ سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے۔ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے، یہ طریقہ جو فرسٹ تصویر آپ دیکھیں ادھر سے، دائیں پاؤں آپ کا یہ کھڑا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں جو انگلیاں ہیں نا، وہ انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری انگلیاں کیا رہتی ہیں؟ وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، تو وہ درست نہیں۔ آپ ان کی انگلیاں دیکھیں، پوری انگلیاں آگے کی اور ہیں، اور یہ جو بایاں پاؤں ہے وہ بایاں پاؤں بچھا ہوا ہونا چاہیے، یہ بہتر طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ یہاں پر یعنی 2 سجدوں کے درمیان دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اس پر بھی بیٹھنا جائز ہے، اسے اقعاء کہتے ہیں۔ یہ دوسری تصویر، بیچ والی، مڈل والی تصویر، دونوں پیر کھڑے ہیں اور ان دونوں پیروں کے اوپر مصلی بیٹھا ہوا ہے، یہ طریقہ بھی کیا ہے درست ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ طریقہ صرف 2 سجدوں کے درمیان ہی درست ہے، یہ طریقہ صرف 2 سجدوں کے درمیان ہی درست ہے۔ 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے یہ غلط طریقہ ہے، یا تشہد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیرنے کے لیے یا بیچ میں 2 رکعت کے بعد، اس وقت بھی اس طریقے سے بیٹھنا کیا ہے درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، اس طریقے سے بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میں نے خود ٹرائی کیا، میں اس پر زیادہ عمل نہیں کر پاتا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے بیٹھنا۔ تو یہ اس طرح سے بیٹھنا جائز ہے کہاں پر؟ جہاں تھوڑا سا آپ کو بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی آپ کو پڑھنا ہے، وہاں پر بیٹھنا جائے۔ جہاں لمبا ہے جیسے تشہد ہے، وہاں پر اس کو مسنون قرار نہیں دیا، کیونکہ التحیات بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی پڑھنا ہے، تو آپ اچھے سے بیٹھو آرام سے، تورک کر کے، جو طریقہ آگے آ رہا ہے کہ تورک کر کے آپ بیٹھو، سکون سے آپ بیٹھے رہو گے، آپ بہت دیر تک بیٹھ سکتے ہو اس طریقے میں۔ تو یہ صرف 2 سجدوں کے درمیان یہ طریقہ درست ہے، 2 سجدوں کے بعد یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیٹھنے کے دوران دونوں ہاتھ گھٹنے یا ران پر ہونے چاہیے۔ عام طور ہمارے یہاں گھٹنے کو پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی درست ہے،
انہوں نے ران پر رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو دو سجدے کے درمیان، یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک رکعت کی بات کی ہے، تو یہاں پر میں نے بیچ میں انگلیوں کو حرکت دینے کے بارے میں بھی ایک سلائیڈ مخصوص رکھا ہے کہ آپ جب تشہد میں بیٹھے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے لیے یا اس سے پہلے، اگر 2 تشہد ہے تو پہلے تشہد میں بھی اور دوسرے تشہد میں بھی، اگر ایک تشہد ہے تو جس تشہد میں آپ بیٹھیں تو تشہد اول و ثانی میں جلوس کے وقت یعنی بیٹھتے وقت انگشت شہادت، انگشت کا معنی انگلی ہوتی، شہادت کی انگلی کو حرکت دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ انگلیوں کو شروع تشہد سے اختتام تک حرکت دینا چاہیے، انگلیوں کو حرکت دینا ہے، طریقہ میں ذکر کروں گا، پہلے ادھر ہم آ جاتے ہیں کہ انگلیوں کو شروع تشہد سے اختتام تک حرکت دینا چاہیے۔ آپ تشہد میں بیٹھیں، آپ کی انگلیوں کا وہ شیپ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد وہ شیپ آپ کا باقی رہنا چاہیے، کب تک؟ جب تک آپ دعا کر رہے ہیں یا جب تک آپ سلام نہیں پھیر دیتے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے انگلیوں کو یا ہاتھ کو رکھنے کا تشہد میں۔ آپ یہ پہلی جو سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے یا پہلی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، عام طور پر لوگ ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں تشہد کے درمیان، یعنی تینوں انگلیاں اور گھٹنا بھی تینوں انگلیاں اور انگوٹھا یہ گھٹنے کے اوپر رہتا ہے اور صرف شہادت کی انگلی ایسے ایسے اٹھی ہوئی رہتی ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ کیا درست ہے؟ 2 طریقے یہاں پر درست ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، آپ دیکھیں یہ طریقہ، یعنی لقمہ بنایا جانا، یعنی اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹی والی انگلی کو، اس کے بعد والی انگلی کو آپ پکڑ لیں، اور اس کے بعد جو بیچ والی انگلی ہے اور جو ہمارا انگوٹھا ہے اس سے آپ ایک دائرہ بنائیں، ایک حلقہ بنائیں، اور اس کے بعد اس کو ایسے رکھیں اور انگلی کو تھوڑی سیدھی کر لیں۔ بعض روایت میں ضعیف روایتیں ہیں کہ نیچے کرنے کا بھی ہے، لیکن وہ ضعیف روایتیں ہیں، تو سیدھی کر لیں یا تھوڑی بہت بھی اگر اوپر رہے، یعنی بہت زیادہ ایسے نہیں رہنی چاہیے، آسمان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ کو رکھنا تشہد میں یہ سنت طریقہ ہے، یہ حلقہ بنا کر کے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تینوں انگلیاں، چھوٹی، اس کے بعد والی اور بیچ والی، تینوں انگلیوں کو بند کر لیں، اور جو انگوٹھا ہے ہاتھ کا اس انگوٹھے کو ان انگلیوں کے اوپر رکھ لیں، تینوں انگلیوں کے یا بیچ والی انگلی ہے اس کے اوپر رکھ لیں، اور اس طرح سے آپ اپنے انگلیوں کو سیدھا رکھیں۔ یہ 2 طریقہ ہے جو سنت سے اور احادیث سے ثابت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور تشہد میں چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، ہمیں اس طرح سے ہی اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے۔ ان کے بازو والے جو ہیں ان کو آپ دیکھیے، ان کا بھی طریقہ ویسا ہی ہے جیسا عام طور پر ہمارے یہاں طریقہ رہتا ہے، یعنی چاروں انگلی شہادت کے علاوہ بچھی ہوئی ہے اور ایک انگلی اٹھی ہوئی ہے، وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز اس تصویر میں بھی بیان کی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ جب آپ تشہد میں ہوں، اتحیات وغیرہ پڑھ رہے ہوں، تو آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے وہ نگاہ آپ کی انگلی پر ہونی چاہیے۔ بقیہ نماز کے تمام حالات میں آپ کی جو نگاہ ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے قیام ہو، سجدے کی جگہ کو آپ کو دیکھنا ہے، سامنے دیوار کو بھی نہیں دیکھنا ہے کہ دیوار میں آپ ٹائلیں گننے لگے کہ یہ ٹائلیں کتنی ہیں یہاں پر، تو وہ بھی نہیں دیکھنا ہے آپ کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، سوائے تشہد کے۔ تشہد میں جو ہے آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے آپ کے فنگر سے ہونا چاہیے، انگشت شہادہ سے ہونا چاہیے۔ جیسے اس بچے کی جو آنکھ ہے آپ دیکھیں، اشارہ بھی اس میں کیا گیا ہے کہ اس کی جو نگاہ ہے وہ اس کے شہادت کی انگلی پر ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی موجود ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد، جب تشہد میں بیٹھتے، وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، اپنے داہنے ہتھیلی کو اپنے بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے تھے، واشار بالسبابہ، اور شہادت والی انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے۔ اشارہ کرنا یعنی حرکت دینا۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ آپ کے اشارے والی جگہ سے ہٹتی نہیں تھی، آپ کی نگاہ آپ کے اشارے والی جگہ سے ہٹتی نہیں تھی۔ اور یہاں پر ایک چیز اور ملحوظ رکھنا ہے کہ جو ہاتھوں کو جو حرکت دینا ہے نا، وہ ایسے ایسے نہیں دینا ہے کوے کی طرح سے، اس کو حرکت دینا نہیں بولتے، اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا بولتے ہیں، اس کو حرکت دینا کہیں بھی نہیں بولا جاتا۔ انگلیوں کو جو حرکت دینا ہے وہ آپ سیدھا پوائنٹ کریں اور آپ ایسے ایسے ہلکا ہلکا آپ اس کو ہلاتے رہیں۔ اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ یہ جو مار ہے یہ شیطان کو بڑی شدید لگتی ہے، تو کچھ لوگ زیادہ تیزی سے مارنے چلے جاتے ہیں شیطان کو، پھر ایسے ایسے مارتے ہیں وہ، تو وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔
شیطان اپنے اندر بھی ہے نا تھوڑا موڑا، تو اپنے اندر کے شیطان کو بھی مارنے لگتا ہے. جیسے آپ دیکھو جب رمی کرنے جاتے ہیں چپل اٹھا کر کے شیطان کو مارتے ہیں لوگ، چپل اٹھا کر. حالانکہ سنت کیا ہے، چھوٹی سی کنکری لو آپ، چنے کے برابر کی کنکری، اور اس کنکری سے آپ رمی کرو. لیکن سنت سے غافل لوگ رہتے ہیں تو اس طرح کے عمل کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ سیدھا رکھو اور ہلکا آپ ہلاؤ. کچھ لوگ ایسے بھی گولا بھی بناتے ہیں، راؤنڈ بھی، وہ بھی درست نہیں ہے. آپ جلیبیاں بنانے نہیں آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ سیدھا رکھو اور ہلکے اس کو حرکت دیتے رہو. نبی علیہ السلام اس کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے. تو حرکت دینا دعا ہے. اور یہ جو تشہد میں تحیات، درود، یہ سب دعا ہے. تو مکمل شروع سے لے کر کے آخر تک ہمیں حرکت دیتے رہنا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ انفرادی باتیں یعنی جس کے لیے مخصوص سلائڈ نہیں کر سکتے. کئی باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت جلسہ استراحت کرنا مسنون ہے. جلسہ استراحت یعنی آپ آرام سے بیٹھیں، اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں. ڈائریکٹ سجدے سے ڈائریکٹ آپ اٹھ کر کے دوسری رکعت کے لیے آپ چلے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ایسا نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن وہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے. آپ ایک رکعت اور دو رکعت کے درمیان فرق رکھیں. ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، تھوڑا سا بیٹھیں، لائٹ، بہت زیادہ بھی، تھوڑا سا بیٹھیں، اور اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں. اگلی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کے اٹھنا چاہیے. ہاتھوں پر ٹیک لگا کر، گھٹنوں کے سہارے نہیں اٹھنا چاہیے. لوگ گھٹنے کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ وہ سلائڈ اس کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. جو پہلے سلائڈ تھی کہ جو سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل انسان اٹھ رہا ہے. تو گھٹنوں کے بل ہمیں نہیں اٹھنا ہے، ہاتھوں کے سہارے سے اٹھنا ہے. اب ہاتھوں کے سہارے سے بھی اٹھنے کے دو طریقے رائج ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے، اپنے آپ ہاتھوں کو آپ کھلا ہوا رکھیے، اور ہاتھوں کو کھلا ہوا رکھ کر کے اس پر ٹیک لگا کر کے اٹھیے. کچھ لوگ اس طریقے سے اٹھتے ہیں، یہ شیپ، اس کو کیا بولتے ہیں، آٹا گوندھنے والا طریقہ، آٹا گوندھنے والے، اسی سے آٹا گوندھتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی کچھ لوگ اٹھتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات جو بہت سارے علماء نے کہی ہے کہ یہ روایت بھی کیا ہے، ضعیف ہے. یعنی آٹا گوندھنے والا جو طریقہ ہے، یہ روایت بھی کیا ہے، درست نہیں ہے، ضعیف ہے. اور یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ نارمل اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے آپ ٹیک لگا کر کے آپ ڈائریکٹ آپ اٹھ جائیں. یہاں پر بھی جو ہے 2-3 اسٹیپ میں لوگ اٹھتے ہیں. یہاں سے اٹھے، پھر بیٹھنے کے بعد پھر یہاں سے زور لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں 2-3 بار ہاتھوں کو ٹیک لگا کر کے. وہ بھی طریقہ درست نہیں. آپ ایک بار میں اپنے ہاتھوں کو ٹیک لگائیں اور آپ ایک بار میں اٹھ جائیں. الا یہ کہ آپ مجبور ہیں، آپ بیمار ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، یا پیروں میں کچھ تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جواز موجود ہے. لیکن آپ ہٹے کٹے صحت مند ہیں تو یہ طریقہ آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا کھلا ہوا ہونا زیادہ صحیح ہے. وہی میں نے کہا کہ آٹے والی صورت نہیں ہوگی، بلکہ ہاتھوں کا کھلا ہوا ہونا زیادہ صحیح ہے. اسی طرح تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا جائے گا. اور یہ چیز میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 4 مقامات ہیں جہاں پر رفع الیدین کیا جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے چاروں جگہیں؟ بچوں میں سے کوئی ہے جس کو یاد ہو؟ 4 جگہ جہاں رفع الیدین کرنا ہے، میں نے بتایا تھا شروع میں. کوئی بھی بچہ بڑوں میں سے؟ اچھا بتائیے. شروع میں یعنی تکبیر تحریمہ، رکوع کے بعد، رکوع کے بعد ہو گیا نا، رکوع میں جانے کے لیے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد. اور چوتھی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے. تشہد کے بعد جب آپ اٹھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رفع الیدین کرنا ہے. چوتھی رکعت میں دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو داہنے کے نیچے سے نکال کر کے بیٹھنا مسنون ہے. یہ طریقہ آپ دیکھیں، اس کو تورک کہتے ہیں. اسے تورک کہتے ہیں. یعنی چوتھی رکعت میں جب آپ سلام پھیرنے والے ہوں تو اس رکعت میں جب آپ التحیات درود کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں تو اس طریقے پر آپ کو بیٹھنا ہے. یعنی آپ نے کیا کیا، اپنے بایاں جو پیر ہے، یہ پیر، اس کو آپ نے داہنے پیر کے نیچے سے نکالا اور اس طریقے پر آپ بیٹھیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ سنت متروکہ میں سے ہو گئی، چھوڑی ہوئی سنتوں میں. اچھے لوگ ہیں، نہیں کرتے ہو. اب کیا ہے، تھوڑی موڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کا جسم تھوڑا بھاری ہے نا تو اس طریقے کو اختیار کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ عادی بنائیں گے نا اپنے آپ کو تو وہ طریقہ آ جائے گا. تو اس لیے جان بوجھ کر کے آپ مت چھوڑیے. اور یہ طریقہ یعنی تورک کیوں چھوٹتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے جماعت میں کہ وہی جو لوگ نا اے یا وی کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اے یا وی کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جگہ ہی نہیں رہ جاتی.
اب تبرک کریں گے تو سامنے بازو والے کو تکلیف ہوگی، تبرک چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ بہت کنجسٹڈ ہے تو آپ تبرک چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کو تکلیف پہنچانا وہ جائز نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش بھرپور کرنی چاہیے، اپنے جسامت کا اس لحاظ سے رکھیں گے تو تبرک آپ کریں گے۔ ہمارے یہاں جان بوجھ کر کے تبرک چھوڑا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ سلام پھیر رہے ہیں، جس رکعت میں چوتھی رکعت ہے آپ اس میں تبرک کیجیے۔ البتہ ایک تشہد والی نماز میں تبرک کرنا مختلف ہے، جیسے سنت پڑھ رہے ہیں یا فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک تشہد والی نماز ہے تو اس میں تبرک کریں گے یا نہیں کریں گے، اختلاف ہے علماء کا، دونوں میں سے کوئی کر لیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرا اپنا عمل کیا ہے، میں دونوں کرتا ہوں، کبھی کرتا ہوں تبرک، کبھی نہیں کرتا ہوں، اکثر نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار میں 2 رکعت والی نماز میں بھی تبرک کرتا ہوں، تو دونوں بھی جائز ہے، درست ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر ہمیں تبرک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب تشہد وغیرہ میں بیٹھ رہے ہیں نا تو ہمیں اس طریقے سے بیٹھنے سے پرہیز کرنا ہے، اس طریقے سے بیٹھنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یہ تشہد میں اگر ہم بیٹھ رہے ہیں، پہلا تشہد ہے تو یہ طریقہ بہتر ہے، جو یہ انگلیاں جو ہیں یہ پوری ملی ہونی چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے والی تصویر میں واضح ہوا، اس میں ان کی انگلیاں بہت زیادہ کھڑی ہوئی، مطلب اوپر ہیں کچھ انگلیاں، آپ سائڈ والی انگلیاں دیکھیں وہ تھوڑی اوپر ہے، تو ہمیں کوشش کیا کرنا ہے کہ اس کو زمین سے ٹکا کر کے رکھنا ہے، اور وہ بہتر طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے آخری تشہد میں، التحیات، درود اور دعا سے فارغ ہو کر کے دونوں جانب سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے مختلف الفاظ ہیں، ہم لوگ ایک ہی پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ہے سنن ابو داؤد کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب جب سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، بائیں جانب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 996۔ اس میں یہ ہے کہ حتی یرا بیاض خدہ، سلام جو آپ پھیرتے تھے اتنا کہ آپ کے جو گال کی جو سفیدی ہے، آپ علیہ السلام خوبصورت تھے نا، تو آپ کے جو گال کی جو خوبصورتی وہ دکھتی تھی، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ صرف آپ کو چہرہ کرنا ہے، پورا جسم ایسے کر کے آپ کو سلام نہیں پھیرنا۔ آپ یہ طریقہ دیکھیں، یہ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، ان کا سینہ کیا ہے، سامنے کی اور ہے، اور چہرے کا جو رخ ہے وہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ ہے، تو صرف اپنے چہرے کے رخ کو چینج کرنا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنا ہے۔ علقمہ بن وائل کی ایک دوسری روایت ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 997، یعنی اس کے بعد ہی حدیث ہے، ایک اور طریقہ ہے سلام کے الفاظ کا، کہ آپ علیہ السلام داہنے جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے، اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ عمل بھی نہیں کرتے کہ بیجا میں کیا اختلافات میں ڈالے نہ ہوں، لیکن یہ بھی طریقہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی سنت ہے۔ داہنے جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، یعنی اللفظ ہے، یہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 1321 ہے، اس میں جو الفاظ ہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں جانب السلام علیکم، بس، ورحمۃ اللہ نہیں، وبرکاتہ بھی نہیں، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب السلام علیکم۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، 1321 ہے۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے، لیکن وضاحت کے لیے وقت لگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح طور پر نمازوں کی پابندی کریں۔ اولاً تو نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں تو سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں۔ یہاں پر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی اپنا کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کوئی اشکال؟ جی احسن، جزاک اللہ خیر۔ رکوع ملنے سے رکعت مل جائے گی کیا؟ اس کے بارے میں اپنے مسجد میں نے کئی مرتبہ دروس میں واضح بھی کیا ہے، اختلاف علماء کا، لیکن میرے نزدیک جو راجح ہے وہ یہ کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ آئے ہیں رکوع میں مل گئے امام کے ساتھ تو آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے رکوع میں امام کو پا لیا تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ نماز کے لیے گئے، تو دونوں امام کو رکوع میں جا کر کے ملے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے وہ نماز کے بعد رکعت پوری کرنے کے لیے اٹھ گئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا دیا، اور بیٹھانے کے بعد کہا ہماری نماز ہو گئی، حالانکہ وہ دونوں رکوع میں ملے تھے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ جو رکوع پا لیتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ آتا ہے
کہ رکوع پانے سے رکعت اگر آپ ملنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ کا کیا؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ اس نے پڑھی ہی نہیں، پھر رکعت کیسے ہو گئی؟ تو اس کا بھی جواب میں نہیں دے رہا ہوں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ بہتر جواب سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس وقت رکن ہوتا ہے جب آپ قیام پائیں، یعنی امام کو قیام میں آپ پائیں، آپ نے قیام پایا، اس کے باوجود بھی اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو قیام ہی نہیں ملا تو پھر یہ ایک استثنائی صورت ہے، ایکسپشنل حالت ہے جس کو شریعت میں جائز اور درست قرار دیا گیا. تو اس لیے قیام اگر آپ کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، رکوع ملا ہے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی. لیکن اگر امام نے رکوع سے تھوڑا بھی سر اٹھا دیا اور پھر اس وقت آپ اگر کے مل رہے ہیں تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی. آپ اچھے سے امام کو رکوع میں پائیں گے تبھی جا کر کے آپ کی رکعت شمار کی جائے گی. واللہ اعلم. بہتر طریقہ کیا ہے اس کا؟ کیا بہتر؟ رکوع میں جب سورہ فاتحہ نہیں کرنا، اس کا عمل کرنا چاہیے. اب سنت سے یہ ثابت ہے صحابہ اور تابعین سے، تو رکوع میں اگر آپ آگے تو رکعت کاؤنٹ کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ صحابہ سے زیادہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو نہیں جان سکتے. تو صحابہ نے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود جیسے اجلہ جو صحابہ کرام ہیں وہ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جائے گی، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے. جی جی ہاں ہاں تبرک کرنا. ہاں تو دیکھیں اگر تکلیف ہے، مصیبت ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑی جا سکتی، لیکن اسی حد تک جس حد تک آپ کو تکلیف ہے، تو اگر آپ جیسے تھوڑی موڑی تکلیف ہے اور تبرک میں بیٹھ سکتے تو بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن بہت زیادہ پین ہے، صبر نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اوور ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت آپ تبرک چھوڑ سکتے ہیں سنت. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق ہماری نماز